بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ یہ آیت آپ لوگ بار بار پڑھتے ہوں گے، جس میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، ان کے لیے راستہ وا کر دیتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس میں مجاہدے کا ذکر ہے۔ مجاہدے کے معنی ہے اپنے نفس کے خلاف کام کرنا، جو نفس چاہے وہ نہیں بلکہ جو اللہ چاہے وہ اختیار کرنا۔ اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں مجاہدہ۔ لغت میں تو مجاہدے کے معنی آتے ہیں محنت، جد و جہد۔ ایک آدمی پتھر اٹھا کے چلنے لگا، مجاہدہ ہے۔ ایک آدمی یہاں سے چل کر شیواجی نگر گیا، مجاہدہ ہے۔ ایک آدمی کھانا پکانے کے لیے محنت کیا، لکڑیاں جلایا، مسالہ پیسا، پھر اس کے بعد اس کے لوازمات لایا، چڑھایا، پکایا، نکالا، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں مجاہدے کے معنی آتے ہیں نفس کے خلاف اپنے آپ کو چلانا اللہ کی مرضی کے مطابق، اسے کہ اس میں بڑی محنت ہوتی ہے، انسان کو معمولی محنت نہیں ہوتی بلکہ سب سے زیادہ محنت اسی میں ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنے نفس کے مطابق چلے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، آسانی ہے۔ نفس نے چاہا یہ کرو، کام کر لیا، نفس نے چاہا وہ کرو، آدمی نے وہ کر لیا، جو جی چاہا وہ کرتا رہا۔ تو اس کے اندر آخر تنگی کیا ہے، پریشانی کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے، محنت کیا ہے؟ محنت یہ نہیں ہے۔ اب مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی جو چاہتا ہے نفس اس کے خلاف کرے، نفس کے خلاف کرتا رہے گا تو اس کے اندر ایک روحانی قوت اور روحانی طاقت آ جائے گی، اور اس کی وجہ سے وہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہ ہے آیت کا مفہوم، والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں ہمارے لیے مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اب یہ دو طرح کا مجاہدہ ہوتا ہے، ایک نیکیوں پہ چلنے کا مجاہدہ، ایک گناہ سے بچنے کا مجاہدہ۔ انسان کا نفس طبعاً نیکی کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے نیکی نہ کروں۔ نماز پڑھنا بڑا دشوار، ذکر کرنا بہت دشوار، تلاوت کرنا بہت برا۔ نفس چاہتا ہی نہیں، لیکن اسے چلاؤ اس کے اوپر، نہیں بھائی تجھے کرنا ہی پڑے گا، میں چھوڑوں گا نہیں، تجھے نماز پڑھوا کے رہوں گا،
تہجد پڑھوا کے رہوں گا، ذکر کروا کے رہوں گا، تلاوت کرا کے رہوں گا، یہ نیکی وہ نیکی کرا کر تجھ کو میں مجاہدے کی بھٹی میں تپاؤں گا، پکاؤں گا۔ ایک تو یہ کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا مجاہدہ جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے وہ ہے گناہ سے نفس کو بچانا۔ اس لیے کہ نفس گناہ کی طرف جاتا ہے، چلتا ہے، اسے بہت اچھا لگتا ہے، بہت پسند آتا ہے، اور پھر وہ بدھو بھی ہے، بڑا بے وقوف۔ ہمارا نفس جو ہے نا بڑا بے وقوف ہے۔ آپ نے مکھی کو دیکھا ہے، آپ چائے پی رہے ہو، گرم گرم میٹھا کچھ آیا ہوا ہو، مکھی آتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے میٹھا کھانا، اس کی پرواہ ہی نہیں اسے کہ میں مر جاؤں گی کہ جی جاؤں گی، کود پڑتی ہے اسی پر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ علماء نے لکھا ہے کہ تمام جانوروں میں سب سے بدھو قسم کا جانور مکھی ہے۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر نے اسے لکھا ہے کسی کے حوالے سے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ وہ گرم گرم چیز میں بھی کود پڑتی ہے، محض اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑا بدھو ہمارا نفس ہے۔ اور جانوروں میں انہوں نے کہا جانوروں میں سب سے بدھو جانور یہ ہے، اور اس سے بھی ذرا آگے بڑھیں تو یہ حضرت انسان اس سے بھی بڑے پاگل ہیں۔ نفس جو چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر جانا شروع کر دیتا ہے، یہ دیکھتا ہی نہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا، جیوں گا، مروں گا، جہنم میں جاؤں گا، اللہ کی رضا ملے گی یا ناراضی ملے گی، کیا ہوگا کچھ خبر نہیں، بس جاتا رہتا ہے۔ اس لیے نفس کو یہاں بچانے کی کوشش کرنا کہ تجھے میں گناہ کی طرف نہیں لے جاؤں گا، یہ ہے بہت سخت مجاہدہ۔ یہ دو مجاہدے ہوئے۔ آیت کا مصداق یہی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اور یہ جو مجاہدے کا راستہ ہے، یہ تو ہے ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، حدیث میں بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، پڑھنا مجاہدہ نہیں ہے، وہ پڑھنے کی حد تک کا مجاہدہ ہے، لیکن یہاں جو مقصود ہے وہ عملی مجاہدہ ہے، نیکیوں پر نفس کو ڈھالنا، برائیوں سے اسے روک کر رکھنا، یہ یہاں پر مراد ہے۔ اس کے لیے آدمی کو محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے بڑے پاپڑ ویلنے پڑتے ہیں، اور اسی علم کو دراصل کہا جاتا ہے علم باطن۔ یہ جو مجاہدے کا راستہ ہے جس سے چل کر انسان اپنے آپ کو نیکیوں پر ڈھال لیتا ہے، برائیوں سے بچانے لگتا ہے، اور ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں میں آگے بڑھتا ہے، اور ظاہری باطنی دونوں برائیوں سے انسان بچنے لگتا ہے، یہی وہ اصل راستہ ہے جس کا نام ہے علم باطن۔ علم ظاہر تو پڑھنے سے آتا ہے، علم باطن مجاہدہ کرنے سے آتا ہے، محنت اٹھانے سے آتا ہے، وہ صرف پڑھنے سے، حروف اور نقوش اور الفاظ ان چیزوں کی تحقیق کر لینے سے، پڑھ لینے سے نہیں آتا۔ اور یہ جب پڑھ کر آدمی اس لائن پر پہنچتا ہے، ایک بہت بھاری چیز اس کو مل جاتی ہے۔ مجھے ایک بزرگ کا شعر یاد آ گیا جن کا نام ہے حضرت سلطان باہو۔ پنجاب کے علاقے کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا سلطان باہو۔ ان کی کئی کتابیں ہیں، اشعار میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، یہاں پر کتب خانے میں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، 10-15 کتابیں ان کی یہاں موجود ہیں۔ بڑے صوفی تھے، بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے کسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے علم باطن ہمچو مسکا۔ فارسی جانتے ہیں آپ لوگ؟ علم باطن ہمچو مسکا، علم ظاہر ہمچو شیر۔ بہت اچھا شعر ہے، پیارا شعر ہے، مصرع ہے یہ۔ کہتے ہیں علم باطن ہمچو مسکا، یعنی علم باطن ایسا سمجھو جیسے کہ مسکا ہوتا ہے، علم ظاہر ہمچو شیر، شیر کے معنی آتے ہیں دودھ،
علم ظاہر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دودھ علم ظاہر ہے، اور حدیث میں بھی علم کو دودھ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو علم ظاہر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دودھ ہوتا ہے، اور علم باطن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مسکا ہوتا ہے۔ لیکن مسکا کیسا آتا ہے؟ بیٹھے بٹھائے آ جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہاں کچھ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دودھ کو چھاچھ میں تبدیل کرو، مکھن بناؤ، اور پھر اس کے بعد اس سے مسکا نکل آتا ہے۔ ایک جو ہے اس پروسیجر سے گزارنا پڑتا ہے، اس پروسیجر سے گزرے گا تو تب جا کر مسکا بنے گا، اور جب مسکا بن جاتا ہے تو اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے پر علم ظاہر کے ذریعے سے انسان مجاہدے کی بھٹی میں اپنے آپ کو تپا کر پکا کر جب لے کر چلتا ہے تو وہ علم باطن حاصل کر لیتا ہے جو مسکے کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اس شعر کا مصرے کا مطلب۔ دوسرا مصرع اس کا ہے، مجھے اس وقت کو بتانا نہیں تھا اس لیے میں نے پڑھا، علم باطن ہمچو مسکا علم ظاہر ہمچو شیر، کہ بود بے شیر مسکا کہ بود بے پیر پیر۔ یہ وہ انہوں نے کہا کہ بود بے شیر مسکا، بغیر دودھ کے مسکا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح علم ظاہر کے بغیر علم باطن کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھو ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، بہت بڑے صوفی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کو صوفیہ میں بہت بڑا مقام حاصل ہے، وہ خود مان رہے ہیں کہ علم ظاہر کے بغیر علم باطن کا دعویٰ کرنا جھوٹا دعویٰ ہے۔ آج کل یہ جھوٹے صوفی ہیں، پڑھتے ہی نہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ فقہ پڑھتے ہیں، نہ مسئلے جانتے ہیں، اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، اور اس کا نام انہوں نے علم باطن رکھ دیا ہے۔ حضرت سلطان باہو ان کا رد کر رہے ہیں اس کے اندر، اور کہہ رہے کہ بود بے شیر مسکا، کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ بغیر دودھ کے مسکا بن گیا ہو؟ اسی طرح علم ظاہر کے بغیر علم باطن ہو ہی نہیں سکتا۔ علم باطن اگر چاہیے تو تمہیں علم ظاہر پڑھنا ہوگا، قرآن پڑھنا ہوگا، حدیث پڑھنی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بود بے پیر پیر، بغیر پیر کی صحبت، بغیر پیر کی معیت، بغیر پیر کی اصلاحات، بغیر پیر کی تنبیہات، اور بغیر اس کے مجاہدہ کرائے تم پیر کیسا بن سکتے ہیں؟ پیر کا مطلب دین کے اندر پختگی آنے والا، دین کے اندر پختگی پیدا کرنے والا، علم ظاہر علم باطن دونوں سے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنے والا۔ وہ آدمی کیسا ہو سکتا ہے جس کا کوئی پیر نہ ہو، جس کا کوئی شیخ نہ ہو، جس کو کوئی بتانے والا نہ ہو، جس کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، راستے پہ لے کے چلنے والا نہ ہو۔ بہت اچھا پیارا شعر ہے یہ۔ اس کے اندر جہاں پر علماء کو نصیحت ہے کہ علم باطن حاصل کرو، وہیں پر جاہل صوفیہ کو تعلیم ہے کہ علم ظاہر بھی حاصل کرو۔ دونوں کے لیے انہوں نے یہ بات فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پروسیجر ہے، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ اس مجاہدے سے گزرنے کے بعد آدمی کے اندر بڑی قابلیت و صلاحیت، اور اس کے اندر روحانیت و نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی علم کی لذت بھی اسی سے آتی ہے۔ جب علم باطن آئے گا اس کے علم کے اندر لذت پیدا ہو جائے گی۔ اگر وہ نہیں گزرے گا مجاہدے سے تو اس کے علم کے اندر وہ لذت اور مزہ نہیں رہے گا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک بات یاد آئی، انہوں نے کہا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ مجاہدہ کریں، مجاہدے سے اپنے آپ کو گزاریں۔ اگر مجاہدہ کیے بغیر یوں ہی پڑھنے میں، پڑھانے میں، واعظ میں، تبلیغ میں، تقریر میں، تحریر میں آگے بڑھیں گے تو پھر ان کے کلام کے اندر وہ لذت نہیں ہوگی، اور جب مجاہدے سے گزر جائیں گے تو پھر ان کے کلام کے اندر لذت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی۔ انہوں نے کہا سیخ کباب جو ہوتے ہیں بنتے کیسا ہے؟ گوشت کے اوپر مسالہ، مسالے کے بعد اسے
بھٹی میں تپاتے ہیں. جب اس کو تپا دیا جاتا ہے تو کتنے لذیذ ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ اگر اس کو تپانے سے پہلے کھا کے دیکھو کیا حال ہوتا ہے. گوشت کے اوپر مسالہ لگاؤ اور کوئی صاحب مہمان آئے اور ڈش پیش کر دو, حضور آپ کے لیے ہم نے بنایا ہے. کیا ہے؟ ارے سیخ کباب, ہمارے ہاں کا مشہور, بنگلور کا. بیدواڑی کے سیخ کباب بہت مشہور ہیں. ایک زمانے میں تو بہت مشہور تھے, اب ذرا کم مشہور ہو گئے ہیں. ایک زمانے میں اکابر دیوبند آتے تھے تو وہیں بیدواڑی سے ان کے لیے جاتے تھے سیخ کباب. ایک تھے میرے ماموں تھے, وہ رشتے کے, ان کی دکان چلتی تھی سیخ کباب کی. شفیع صاحب ان کا نام تھا. اب بھی ان کے بچے اچھے ہیں. تو وہ سیخ کباب میں بڑے مشہور تھے. حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند, وہ جب آتے تھے تو خاص طور پر ان کے لیے جاتے تھے. تو بہرحال بڑے اچھے ہوتے ہیں, کھاتے ہیں لوگ. لیکن کب؟ جب اس کو بھٹی میں تپا دیا جاتا ہے, آنکھ پہ پکا دیا جاتا ہے. آنکھ پر پکنے کے بعد اس میں مزہ اور لذت. لیکن پکائے بغیر آپ نے کسی کو دے دیے, وہ کھانے کے بعد اس کی جو حالت ہوگی وہ تو ناقابل بیان ہے. کچے اگر کھا لے, کھائے گا تو نہیں کبھی, لیکن منہ میں بھی اگر رکھ لے گا قے آ جائے گی اسے. تو دیکھو, اگر علم کے اندر کمال آنا ہے, اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں, شیرنی آنی ہے, لذت آنی ہے, مزہ آنا ہے, تو اس کے لیے مجاہدے کی بھٹی میں ڈالنا ہوگا. اور مجاہدہ وہی ہے جس کو میں نے عرض کیا, دو مجاہدے. ایک نفس کو نیکیوں پہ جمانے کا مجاہدہ کرو, اور دوسرا گناہوں سے بچانے کا مجاہدہ کرو. جو آدمی یہ مجاہدے کر لے گا یہ اول درجے کا مجاہدہ ہے. اس کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں وہ تو بات کا ہے. یہ تو فرسٹ سٹیج ہے. اتنا کرنا تو ہر آدمی پر لازم ہے. نیکیوں پر چلنا, فرائض کی پابندی کرنا, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, اتنا درجہ تو ہر آدمی پر مجاہدے کا فرض کر دیا گیا ہے. اس کو چھوڑنے والا اول وہلے میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگر مومن ہے تو کبھی نہ کبھی جائے گا, وہ الگ بات. لیکن اگر اتنا مجاہدہ نہیں کیا تو وہ آدمی جنت میں اول وہلے نہیں جائے گا. گناہ کی سزا پانے کے بعد میں جائے گا. اسی اتنا درجہ تو فرض کا درجہ ہے. اس کے بعد مجاہدے کے بہت درجے ہیں. جتنا بڑا مجاہدہ کرے گا اتنا زیادہ اللہ کی قربت پائے گا, اور اس کے اندر روحانی ایمانی کمال بڑھتا چلا جائے گا. وہ تو بات کا قصہ ہے, لیکن وہی پہلا درجہ. اتنا درجہ ہر آدمی پر ضروری ہے. لہذا اتنے درجے پر عمل کی کوششیں شروع کرو. کوئی بندہ ہم میں ایسا نہ رہے جو یہ پہلے درجے والا مجاہدہ نہ کرے. ہر آدمی کو اتنا مجاہدہ کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا تو اس کے لیے تو تباہی ہے, اس کے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہے. اسے میں نے عرض کیا یہ ہے پہلا درجہ. اب دوسرا, تیسرا, وہ تو آپ جیسے جیسے پہلے درجے سے فارغ ہوں گے دوسرے پہ پہنچیں گے, تیسرے پہ پہنچیں گے. ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے ایسے مجاہدات کیے کہ اس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دین پر چلنے کے لیے محنت, مجاہدہ, اعلیٰ درجے کا مجاہدہ انہوں نے کیا. لیکن آج کے نفس بہت کمزور ہیں, جانیں بہت کمزور ہیں. اس میں اتنا بھی ہم کر لیں تو یہ بہت بڑا کمال ہو جائے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ.